کب تک اپنے پروردگار عالم کو راضی نہیں کرے گا؟ جب تک جان ہے جسم کے اندر، جوانی ہے، یہی سمجھ رہا ہے ابھی بہت ٹائم باقی ہے، ابھی آگے چل کے بہت ٹائم پڑا ہے، پھر خدا کی عبادت کر لیں گے۔ اور میرے پیارے، جو انسان جوانی میں خدا کی عبادت نہیں کرتا، یاد رکھ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں جوانی کی عبادت اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، جوانی کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی زیادہ مقبول ہے۔ جب ایک جوان خدا کی طرف آتا ہے، صدق کے دل سے توبہ کیا کرتا ہے، ادھر وہ توبہ کیا کرتا ہے، ادھر اللہ رب العزت قبرستان پر سے 40 دن تک عذاب کو ختم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، 40 دن تک عذاب کو ختم کر دیا جاتا ہے ایک جوان جب توبہ کرتا ہے۔ اور میرے صاحب، ابھی جسم میں جان ہے، جسم حرکت کر رہا ہے، ابھی ہم کسی کی بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے، کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، خدا کے گھر میں آنے کو تیار نہیں ہے، خدا کی عبادت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر کوئی کہہ دے تو یہی جواب ملتا ہے مولوی صاحب ابھی بہت ٹائم پڑا ہے، آگے چل کے کر لیں گے۔ یہ بتا، کیا تو نے اپنی کل کی زندگی دیکھی ہے؟ کیا تیری کل کی زندگی کا بیمہ ہو چکا ہے؟ کیا تو نے اپنی کل کی زندگی کا تو نے اپنے اوپر یہ یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتا ہے کہ کل عبادت کر لیں گے؟ پتہ نہیں تو نے دیکھی یا نہیں دیکھی۔ یار میرے پیارے، میں نے ایسے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے یہ کہا ہے آج نہیں کل عبادت کر لیں گے، انہیں کل کا سورج نصیب نہ ہوا، وہ کل اس دنیا کو الوداع کہہ کر چلے گئے، رات میں ہی خبر مل گئی کہ انہوں نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ او میرے صاحب، یہ بہانے نہ بنایا کر، بلکہ خدا کی بارگاہ میں آیا کر، اپنی عبادت کو خدا کی عبادت کیا کر، اور اپنی عبادت سے خدا کو راضی کر لیا کر۔ جس دن خدا تجھ سے راضی ہو گیا، مدینے والا آقا راضی ہو جائے گا، اور جب مدینے والا آقا راضی ہو گیا تو یاد رکھ تیرا پروردگار بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ خدا کی بارگاہ میں جس چیز کا سوال کیا کرے گا، پروردگار عالم تجھے نعمتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ خدا کی بارگاہ میں آ تو صحیح، آنسو بہا تو صحیح، گڑ گڑا تو صحیح، لیکن آج انسان سے کہا جائے عبادت کر لو، مر جاؤ گے تو کیا لے کر جاؤ گے؟ قبر میں کیا جواب دے گو؟ تو انسان کیا کہتا؟ دیکھا جائے گا۔ یار کیا دیکھے گا تو؟ تجھ سے دنیا کے انگارے برداشت نہیں ہوتے، قبر کے ساتھ بچھو کیا دیکھے گا؟ کہا جائے خدا کی عبادت کر لو، بولتے ہیں دیکھا جائے گا۔ یار کیا دیکھا جائے گا؟ تجھ سے تھوڑی سی اگر بیماری ہو جائے، بیماری برداشت نہیں ہوتی ہے۔ قبر کے اندر جب بندے پر غرز مارا جائے گا، انسان 70 فٹ زمین کے اندر دھس جائے گا، کیا دیکھا جائے گا؟ کہتے ہو مرنے کے بعد دیکھا جائے گا؟ یار کیا دیکھے گا مرنے کے بعد؟ یہاں پر تیرا باپ بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، اولاد بھی ہے، خاندان بھی ہے، عزیز و اقارب بھی ہے، سب لوگ موجود ہیں۔ اس وقت میں تیرے گھر والے تجھے نہیں دیکھ پاتے ہیں، ہزار ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے ہیں، 1000 طبیب کے پاس لے جاتے ہیں تاکہ یہ تکلیف دور ہو جائے، یہ پریشانی دور ہو جائے۔ او میرے صاحب، پریشانی دور کرنے کے لیے کبھی ادھر بھٹکتے ہیں ادھر بھٹکتے ہیں، تب بھی پریشانی دور نہیں ہوتی ہے۔ قبر میں بولتا ہے دیکھا جائے گا۔ ارے یار تو کیا دیکھے گا؟ جب حشر کا میدان ہوگا، بندے کو کھولتا پانی دیکھ دیا جائے گا، بتا کیا دیکھا جائے گا؟ بندے کو پیپ دیا جائے گا، بتا تو صحیح کیا دیکھا جائے گا؟ بندے کو کانٹے دار کھانا دیا جائے گا، بتا تو صحیح کیا دیکھے گا؟ جب تو دنیا کے اندر نہیں دیکھ سکتا ہے، آخرت میں کیا دیکھے گا؟ قبر میں کیا دیکھے گا؟ لیکن یاد رکھ پیارے، جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جس کے سینے میں صدیق کی محبت ہے، جس کے سینے میں عمر کی محبت ہے، جس کے سینے میں عثمان کی محبت ہے، جس کے سینے میں حیدر کی محبت ہے، جب وہ قبر میں جائے گا فرشتے سوال کریں گے، ارے یہ تو بتا جو یہ سامنے ہے اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جو نبی کا سچا دیوانہ ہوگا، نبی کا عاشق ہوگا، نبی کا مستانہ ہوگا، نبی کے اوپر جان لٹانے کے لیے تیار ہوگا، جس نے خدا کو راضی کیا ہوگا، وہ یہ کہتا نظر آئے گا، ارے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یار کیا دیکھے گا تو قبر میں؟ ایک پھوڑا نکل آئے تو اس سے یہی برداشت نہیں ہوتا، بخار آ جائے اٹھ نہیں ملتا، مصیبت آ جائے گھبرا جاتا ہے۔ قبر میں کیا دیکھے گا یار تو؟ روشنی کا نام نہیں ہوگا، گھر کے اندر روشنی بھی ہے، بلب بھی لگے ہیں، LED بھی موجود ہے، لیکن تو تنہا ہوتا ہے تب گھبرا جاتا ہے، اکیلا ہوتا ہے تب پریشان ہو جاتا ہے۔ کیا قبر میں تو ان چیزوں کا بھی انتظام نہیں ہے؟
آخرکار قبر میں تو کیا دیکھے گا؟ آج جوانی ہے تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ یار میرے پیارے، آج ہی خدا سے مدد مانگ۔ حشر میں تو مانے گا لیکن تیرا پروردگار نہیں مانے گا۔ آج تیرا مولا مان رہا ہے لیکن تو نہیں مان رہا ہے۔ او میرے صاحب، اپنی زندگی کو غلط راستے پر مت گزار۔ تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے، مصطفیٰ سے سچی محبت کیا کرتا ہے؟ یار گناہ کو یاد کر کر کے رو لیا کر، آنسو بہا لیا کر۔ تیرا ایک آنسو بھی اگر تیری آنکھ سے بہہ گیا تیرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ جب حشر کا دن ہوگا، بندے کا حساب و کتاب ہو جائے گا، اعلان ہو جائے گا کہ اس بندے کو جہنم میں لے جاؤ، فوراً آنکھ پہ جو پلک ہے اس کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا۔ وہ میرے پروردگار عالم تیرے محبوب نے فرمایا تھا کہ خدا کے خوف سے جو انسان ایک وقت بھی رویا تو وہ انسان جہنم سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ پلک کا ایک بال عرض کرے گا، اے مولا تیرے محبوب نے دنیا کے اندر یہ فرمایا، تیرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان خدا کے خوف سے رویا وہ جہنم سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ تو پلک کا ایک بال عرض کرے گا، پروردگار عالم میں ایک دن تیرے خوف سے رویا تھا۔ جیسی پلک کا بال اتنا عرض کرے گا، پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا، او بال سن لے، فرشتوں سے اللہ ارشاد فرمائے گا، او فرشتوں اب اس بندے کو جہنم میں مت لے جاؤ، یہ بندہ جنت کا حقدار ہو گیا۔ اس لیے کہ میرے محبوب نے فرمایا تھا، ارے جو خدا کے خوف سے ایک دن بھی رویا تو اللہ رب العزت اسے جہنم سے محفوظ فرما دے گا۔ او فرشتوں سن لو کہ یہ بندہ دنیا کے اندر میرے خوف سے رویا تھا، پلک کا بال گواہی دے رہا ہے، ایک پلک کے بال نے اس بندے کو جہنم سے بچا لیا اور جنت کا حقدار کر دیا۔ جہنم سے بچا لیا، جنت کا حقدار کر دیا۔ صرف ایک مرتبہ خوف سے رویا تھا خدا کے، خدا کا خوف سینے میں لایا اور آنسو بہے نجات کا ذریعہ بن گیا۔ اور میرے پیارے، نہ تو ہم روتے ہیں، خدا کا خوف ہمارے سینے میں بھی نہیں ہے۔ زمانے بھر کا خوف ہم تو رکھتے ہیں اپنے سینے کے اندر، ہر ایک کا خوف رہے گا، چچا کیا کہے گا، تاؤ کیا کہے گا، رشتہ دار کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے۔ کبھی تو نے یہ سوچا میرے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم جائیں گے تو پروردگار کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ فرمائے گا، بندے کیا لے کر آیا، بتا تو صحیح، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ اللہ فرمائے گا، بندے تو نے کون سی ایسی نیکی کری کہ تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہو جائے، تجھے جنت عطا کر دے، بتا تو صحیح، اس وقت ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اللہ فرمائے گا، میرے بندے کہ تیرے پاس میرا پیغام نہیں آیا تھا، کہ میرے محبوب نے تجھے نہیں بتایا تھا، کیا میرے دوستوں نے تجھے نہیں سمجھایا تھا؟ بتا تو صحیح، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے؟ آج یار ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہی جواب ملتا بھی زندگی بہت پڑی ہے۔ یہ بتا کیا زندگی کا سرٹیفکیٹ بنوا کر آیا یا بیمہ کرا کے آیا ہے؟ تیرے پاس کون سی ایسی دولت ہے جو تو یہ گھمنڈی کے طور پر کہہ رہا بھی زندگی بہت پڑی ہے؟ اور میرے پیارے، کسی نے نہیں دیکھا کہ زندگی کتنی پڑی ہے۔ تجھے کیا معلوم کہ زندگی کتنی پڑی ہے؟ انسان کو معلوم چلتا ہے کہ انسان ابھی دوسرے انسان سے گفتگو کر رہا تھا، ابھی انسان بیٹھا تھا، اچانک خبر ملتے انسان نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ انسان نے کہا کہ کل سے عبادت کریں گے، رات ہی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ بتا تو صحیح، خدا کو پھر کیا جواب دے گا؟ آج جس میں جان ہے ادھر ادھر گھوم رہا ہے، عیاشی کر رہا ہے، عیاشی کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے، ماں باپ کہہ رہے گئے تو ماں باپ کے فرمان کو جھٹلا رہا ہے، انہیں جھڑک دیتا ہے۔ بتا تو صحیح، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ مدینے والا آقا ارشاد فرمائے گا، میرے امتی کیا لے کر آیا ہے؟ تو نے کون سا ایسا طریقہ دنیا کے اندر کیا، کون سا ایسا راستہ اختیار کیا جس سے تیرا آقا تجھ سے راضی ہو جائے؟ بتا تو صحیح، اس وقت کیا جواب دے گا؟ یار نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کے قریب نہیں جاتا ہوگا۔ لیکن آج انسان کی بات سمجھ میں نہیں آتی، انسان یہ کہتا بھی زندگی بہت پڑی ہے،
وہ میرے صاحب توبہ کر، اللہ کی بارگاہ میں آ۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، وہ میرے پیارے توبہ کر، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی تو بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یاد رکھ پیارے، حقیقت میں وہی امتی کامیاب ہے، وہی خدا کا بندہ کامیاب ہے۔ ارے جس کے سینے میں خدا کا خوف آ گیا، انسان گناہ کی طرف جاتا رہا لیکن اس نے دل میں خیال کیا ارے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، زمانہ سو رہا ہے لیکن پروردگار عالم نہیں سوتا ہے، پروردگار کو اونگ نہیں آتی ہے، میرا پروردگار نہیں سو رہا ہے، زمانہ تو سو رہا ہے لیکن میرا مالک و مولا جاگ رہا ہے، میرا پروردگار جاگ رہا ہے۔ بندے کے دل میں جب یہ خوف طاری ہو جائے گا، ادھر بندہ توبہ کرے گا، ادھر پروردگار اپنے بندے کی توبہ قبول فرما لے گا۔ یار میرے پیارے توبہ کر، اللہ کی بارگاہ میں آ، گڑ گڑا رو، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا، تیرا ایک آنسو نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ خدا کا خوف اپنے سینے میں لا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے گئے کہ ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اس عورت کی محبت پر فریفتہ ہو گیا، بڑا عشق کرنے لگا، دل دے بیٹھا، بڑا پیار کرنے لگا، بڑی محبت کرنے لگا۔ ایک دن وہ عورت قافلے کے ساتھ روانہ ہوئی۔ اس نوجوان کو معلوم چلا کہ میں جس سے عشق کرتا ہوں میری محبوبہ قافلے کے ساتھ جا رہی ہے۔ نوجوان بھی اسی قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ قافلہ چلتا رہا۔ جب شام کا وقت ہوا کہ جنگل میں پہنچے، اندھیرا آ گیا کہ قافلے والوں نے یہی سوچا کہ یہیں پر پڑاؤ ڈالا جائے، یہیں پر رکا جائے، وہیں پر پڑاؤ ڈال دیا گیا۔ تمام لوگ رک کے تھکے ہوئے تھے، سو گئے، غافل ہو کر سو رہے تھے، غفلت کی نیند لے رہے تھے۔ یہ نوجوان آتا ہے اپنی محبوبہ کے پاس، آ کر کہتا ہوں میری محبوبہ دیکھ تو صحیح، میں تیری محبت میں تیرے خاطر یہاں پر آیا ہوں، مجھے قافلے سے کوئی کام نہیں ہے، صرف تیرا عشق مجھے کھینچ کر تیرے ساتھ لے کر آیا ہے، بتا تیری مرضی کیا ہے۔ جس اتنا کہا تھا وہ عورت کہنے لگی ہے او میرے عاشق ذرا دیکھ تو صحیح، قافلے والے جاگ تو نہیں رہے ہیں، قافلے والے بیدار تو نہیں ہے۔ او میرے پیارے نوجوان نے اتنا سنا، بڑا خوش نظر آیا۔ وہ نوجوان پورے قافلے میں گھومنے لگا ہے، پورے قافلے کا چکر لگانے لگا ہے۔ نوجوان دیکھتا جا رہا ہے، ہر ایک کو جب سوتا ہوا پایا ہے، نوجوان اپنی محبوبہ کے پاس آیا ہے۔ آنے کے بعد کہا ہے او میری محبوبہ سن تو صحیح، قافلے والے سو رہے ہیں، کوئی بیدار نہیں ہے، سب لوگ جب سو رہے ہیں، کوئی نہیں جاگ رہا ہے۔ جیسے اتنا کہا تھا، اب اس کی محبوبہ کہنے لگی ہے اس عورت نے کہا تھا او میرے عاشق ذرا یہ تو بتا، زمانہ سو رہا ہے، پروردگار کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے، پروردگار کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے۔ جیسے اتنا کہا تھا تو نوجوان کہنے لگا ہے ارے پروردگار نہیں سوتا ہے، اسے اونگ نہیں آتی ہے۔ تب عورت نے کہا تھا او نوجوان عاشق سن لے، اگر عوام سو رہی ہے، زمانہ سو رہا ہے، پروردگار تو جاگ رہا ہے، مالک و مولا تو دیکھ رہا ہے۔ جیسی نوجوان نے اتنا سنا ہے، دل دھڑکنے لگا ہے، دل کانپنے لگا ہے، فوراً وہاں سے گیا ہے، توبہ کی ہے اللہ کی بارگاہ میں، ایسی توبہ کی ہے جب نوجوان کا اس دنیا کو الوداع کہا، نوجوان نے انتقال کر کے اس دنیا سے چلا گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا تو خود سے پوچھا او نوجوان یہ تو بتا تیرے ساتھ پروردگار عالم نے کیسا معاملہ کیا؟ تو نوجوان نے کہا تھا ارے میں خدا کے خوف سے ایک دن رویا تھا، میرا دل کانپا تھا، میرے دل میں خدا کا خوف آیا تھا، اللہ رب العزت نے اسی خوف کے بدلے سے مجھے جہنم سے دور کر دیا، جنت کا حقدار بنا دیا، اور اللہ نے میرے تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دیا۔ تو میرے پیارے ایک دن خوف کیا، اللہ نے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، لیکن وہ میرے پیارے آج ہم خوف نہیں کرتے گئے، دبنگ گیری دکھاتے گئے۔ ہم سے بڑا کوئی دبنگ نہیں ہے انسان۔ یاد رکھ اللہ نے کسی کا غرور اس دنیا کے اندر نہیں رکھا، کسی کی دبنگ گیری اس دنیا کے اندر نہیں چلی، کسی کا گھمنڈ دنیا کے اندر نہیں رہا۔ یار فرعون سے زیادہ تو مالدار تھوڑی ہے، نمرود سے زیادہ مالدار تھوڑی تھا، ابو جہل سے گھمنڈی زیادہ تو تھوڑی ہے۔ یاروں میرے پیارے جب اللہ نے کسی کا غرور نہیں رکھا، کسی کی دبنگ گیری نہیں رکھی، تو اے میرے صاحب پروردگار عالم کی بارگاہ میں تیری دبنگ گیری کیسے چل سکتی ہے؟ تیرا غرور کیسے چل سکتا ہے؟ ہر ایک کا غرور مٹا دیا گیا۔ اور میرے صاحب تجھے کب عقل آئے گی؟ آجا خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے۔ جس دن تو نے صدق کے دل سے توبہ کر لی نا، جس دن تو نے سچے دل سے توبہ کر لی، خدا کی بارگاہ میں آ گیا، اپنے سر کو تو جھکائے گا، اللہ رب العزت تیرے سجدے کو قبول کیا کرے گا؟ اللہ سجدے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، رکوع کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ گھر سے تو نماز کی نیت سے نکلا کرے گا، اللہ رب العزت تجھے نماز کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ پروردگار عالم وضو کرنے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ جتنے
قدم چل کر خدا کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ قدموں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا اور پروردگار تیرے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ او میرے پیارے، آ تو صحیح، خدا کی بارگاہ میں آ تو صحیح، نبی سے سچا عشق تو کر، نبی سے پیار تو کر۔ کیا لوگ نبی کے اوپر جان دیا کرتے تھے، صحابہ نبی کے اوپر جانوں کو قربان کیا کرتے تھے، یہی کہا کرتے یا رسول اللہ یہ تو ایک جان ہے، اگر اللہ 1000 جانیں دیتا تو ایک ایک کر کے آپ کے نام پر قربان کرتا چلا جاتا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے گئے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور میرے پیارے، پہلے عشق اپنے سینے میں پیدا کر، عشق کی چمک اپنے سینے میں لا، عشق کی روشنی اپنے سینے میں پیدا کر۔ جس دن تیرا عشق میں، جس دن تیرے دل میں مصطفیٰ کا عشق پیدا ہو گیا، جس دن تیرے سینے میں مصطفیٰ کی محبت پیدا ہو گئی، نکلے گا تو زمانے میں، گھومے گا تو، لوگ یہی کہتے نظر آئیں گے، یہ دیکھو نبی کے دیوانہ جا رہا ہے، نبی کا مستانہ جا رہا ہے، نبی کا عاشق جا رہا ہے۔ لوگ دعا کے لیے تجھ سے کہا کریں گے، ہاتھ تیرے اٹھا کریں گے، مدینے والا دعا تیری قبول کیا کرے گا۔ عشق تو پیدا کر مصطفیٰ کا سینے میں، سچی محبت تو کر، لیکن آج تجھے نہ تو نبی سے محبت ہے نہ خدا سے پیار ہے۔ تو دنیا میں اس طریقے سے گم ہو گیا کہ بس تو دنیا کی خبر لیتا پھرتا ہے، اور میرے پیارے دنیا کمانے کے چکر میں لگا ہے۔ اور مصطفیٰ کا ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ یار تم مصطفیٰ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ نے جو فرما دیا وہ اٹل ہے، تیری بات تو جھوٹی ہو سکتی ہے، تیرا قول و فعل تو رد کیا جا سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا قول و فعل، مصطفیٰ کی حدیث، مصطفیٰ کا بول چال، مصطفیٰ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ تو میرے صاحب تو جنت بنانے کی کیوں کوشش کر رہا ہے؟ تجھ سے جنت نہیں بن پائے گی، اس لیے کہ مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ قید خانہ دنیا مومن کے لیے ہے۔ تو میرے صاحب یہ ہمارے لیے قید خانہ ہے، اس قید خانے میں جس طریقے سے انسان زندگی گزارا کرتا ہے اسی طریقے سے زندگی گزار، دنیا سے مطلب مت رکھ، بس اپنے خدا کو یاد کر، مصطفیٰ کو یاد کر، خدا سے سچی محبت کر، مصطفیٰ سے سچا پیار کر، مصطفیٰ جان رحمت سے سچی محبت کر، مصطفیٰ سے سچا پیار کر۔ جس دن تیرے سینے میں عشق نبی پیدا ہو گیا، جس دن تو نبی سے سچا پیار کرنے لگا، جس دن تیرا دل مدینے والے کے حوالے ہو گیا، تیرا دل دھڑکے گا، تو یاد مصطفیٰ کو کیا کرے گا؟ ادھر مصطفیٰ کو یاد کرنا ہوگا، ادھر پروردگار عالم تیرے اوپر رحمتوں کی بارش شروع فرما دے گا۔ اور میرے پیارے خدا کو یاد کر، مصطفیٰ سے سچی محبت کر، خدا کی رحمتوں کی بارش چاہتا ہے تو مصطفیٰ سے سچا عشق کر۔ اور عشق یہ نہیں کہ نمازوں کو چھوڑے رہو، عشق یہ نہیں کہ دوسروں کو ستاتے رہو، عشق یہ نہیں کہ کمزوروں پر ظلم کرتے رہو، ظالم بن جاؤ، یہ عشق کی پہچان نہیں ہے۔ عشق کی پہچان تو یہ ہے اگر کوئی تمہیں پتھر بھی مارے تو تم مسکرا کر جواب دیتے چلے جاؤ، کوئی تمہیں راستے میں کانٹے بچھائے تو مصطفیٰ کی اپنی زندگی کو یاد کر لو، مسکراتے چلے جاؤ، دوسرے کے حق میں دعا دیتے چلے جاؤ، یہی عشق ہے۔ اور میرے پیارے توبہ کر، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آج گڑ گڑا تو صحیح، اپنے خدا کو راضی کر۔ جس دن تیرا خدا تجھ سے راضی ہو گیا، جس دن تو نے مدینے والے آقا کو راضی کر لیا، تیرا پروردگار بھی راضی ہو جائے گا۔ جب پروردگار راضی ہو جائے گا، قبر میں فرشتے پوچھیں گے بتا تو صحیح جو یہ سامنے بندہ ہے اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو یہی کہتا نظر آئے گا کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ اور میرے پیارے یہی کہتا نظر آئے گا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہی فرماتا نظر آئے گا، اعلیٰ حضرت کی ترجمانی کرتا نظر آئے گا کہ سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو میرے پیارے اپنی زندگی کو مدینے والے آقا کے حوالے کر دے، اپنے سینے میں اللہ کا خوف طاری کر لے، خدا کا خوف آ گیا زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی۔ جب اس دنیا سے جائے گا تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا جائے گا، لوگ یہی کہتے نظر آئیں گے نبی کا عاشق تھا، نبی کا غلام تھا، اس کا جنازہ جا رہا ہے، دیکھو تو صحیح بھیڑ کتنی ہے، تیری بھیڑ جتنی جنازے میں تیری بھیڑ ہوگی، وہی عوام وہی بھیڑ تیرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں